अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें सलामत रहें। आज का दिन हम सबको याद होना चाहिए असूली तौर पे, लेकिन किसी को याद नहीं है 26 जुलाई। ना ही आज के दिन की सिग्निफिकेंस कहीं मीडिया पर है, ना ही हमारी इज्तिमाई याददाश्त में है, ना ही हम जानना चाहते हैं कि आज के दिन क्या हुआ था। लेकिन अगर भारत की जानिब देखें तो वहाँ पे आपको आज 26 जुलाई को बड़ी खुशी मिलेगी। वो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं 23rd उनकी एनिवर्सरी है विक्ट्री की, कारगिल की जंग को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। यानी वो आज 23 साल मुकम्मल हो गए हैं, यानी जब वो कारगिल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हुआ था और पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने वज़ीर आज़म को पूछे बगैर, सदर को बताए बगैर, हत्ता कि उसकी अपनी फोर्स एयर फोर्स को भी बताए बगैर चंद जनरल्स ने वो कारगिल का एक वो पॉलिटिकल डिसीजन था उसका, वो एक जो उसने एक हरकत की, अटेम्प्ट की, धोखा दिया, यानी धोखा देकर हर तरह के। और यही वजह है कि जनरल्स के बारे में कहा जाता है कि जंग जैसे संजीदा फैसले भी जनरल्स के ऊपर नहीं छोड़े जा सकते। ये एट्रीब्यूट किया जाता है कि चर्चिल ने कहा था कि जब जंग जैसे फैसले भी खुद करते हैं ना, सियासत तो छोड़ दें, जब ये जंग जैसे फैसले भी खुद करते हैं तो ये ऑपरेशन जबराल्टर करते हैं जो अयूब खान ने किया था। फातिमा, उसकी रीज़न पॉलिटिकल थी क्योंकि फातिमा जिन्ना को धांधली से हराया हुआ था, कौम गालियां दे रही थी, तो फातेह बनने चले गए कश्मीर। बिल्कुल इस तरह ही रात को अंधेरे में छुप के जाके फौजें दाखिल कर दी कि वहाँ से कुछ इलाका ले आएंगे तो पाकिस्तान की कौम में हीरो बन जाएंगे। नतीजा उसका उलट हुआ। इंडिया जब फोर्स लेके वापस आया तो दौड़ लगा दी, मुआहिदा ताशकंद, जान बचा के भागे। ये है 65 की जंग। और पढ़ाया अपने बच्चों को क्या जाता है, यानी हमने क्या पढ़ा और आज तक बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है कि दुश्मन ने रात की तारीकी का फ़ायदा उठा के लाहौर पर हमला कर दिया। ये झूठ है। पाकिस्तान ने रात की तारीकी का फ़ायदा उठा के कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल ऑपरेशन जबराल्टर किया था, ग्रैंड स्लाम किया था, रात की तारीकी को छुप के वार किया था, जिसका जवाब उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे दिया तो हमारी दौड़े लग गई। अयूब खान, मुआहिदा ताशकंद। आगे आ जाए तो फिर ये तकरीबन मिलता जुलता कारगिल उसका रीप्ले है। वो सारा मातम मैं अब क्या दोहराऊं कि न्यूक्लियर हुआ था, पैरिटी आ गई थी, एक गुडविल आ गई थी, वाजपेयी साहब लाहौर चल के आए थे, अमन का बहुत खूबसूरत मौका था। परवेज़ मुशर्रफ ने ये कारगिल की हरकत करके रात की तारीकी में बगैर किसी को बताए 2 न्यूक्लियर ताकतों को, यानी ये इनकी फहम फरासत होती है, ये इनकी डेप्थ होती है। अयूब खान से शुरू करें, परवेज़ मुशर्रफ, और ख्याल इनका ये होता है कि रात की तारीकी में हम जाएंगे, कैप्चर कर लेंगे और इंडिया पीछे हट जाएगा, जिस तरह हम पीछे हट गए थे सियाचिन पे। ठीक है, तो इंडिया जब आया वापस पूरी माइट लेकर, फिर हमने दौड़े लगा दी। परवेज़ मुशर्रफ हर चीज़ सैकड़ों बार छप चुकी है कि नवाज शरीफ के पास आया कहने के लिए कि मारे जाएंगे, भारत ने बड़ा मारना है, आपकी मेहरबानी है। दुनिया भी हमारे खिलाफ हो चुकी है, सऊदी अरब समेत कोई बात सुनने को तैयार नहीं, तो दुनिया भर ने मिलकर बड़ा, चीन भी हमारे साथ नहीं है। नवाज शरीफ उस वक्त चीन गया था तो चीन ने दौरा मुख्तसर करके वापस पाकिस्तान भेज दिया था कि जाओ। पूरी दुनिया खड़ी हो गई थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल से वापस आओ, उसके बाद बात करेंगे। तो दौड़ ज़ाहिर है ये आप मतलब अगेन मानी हुई हकीकत है कि जिस वक्त परवेज़ मुशर्रफ मदद मांगने नवाज शरीफ के पास आया तो नवाज शरीफ को मदद नहीं करनी चाहिए थी। दैट वाज द टाइम के परवेज़ मुशर्रफ को सैक करता और उसके साथ जनरल्स को सैक करता, कोर्ट मार्शल होते, इन सब के गारंटी लेता, जमानत कौम के सामने ला के बैठाता, इतराफ़ जुर्म करवाता। लेकिन अगेन के हाय इनको बचा लिया जाए, इनको बचा लिया जाए, तो ये शायद मेरे बन जाएं, शायद ये सबक सीख लें, शायद ये सबक सीख लें। बिल क्लिंटन के पास जाना पड़ा, बेइज्जती हुई, वापस आए, कुछ नहीं कहा। नतीजा ये हुआ कि फाइनली जब उसको सैक करना चाहा परवेज़ मुशर्रफ को, तो आगे फिर हिस्ट्री क्या हुआ। तो ये था वो परवेज़ मुशर्रफ जिसकी फहम फरासत का हाल ये था कि उसने अपनी एयरफोर्स तक को नहीं बताया और कारगिल का वो शुरू कर दिया, और बुरी तरह उसकी स्ट्रेटजी पिट गई क्योंकि उसका जवाब इंडिया ने बॉर्डर पर, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर एयरफोर्स को एक्टिव कर दिया था, जो कि इसने एनविजन नहीं किया था, जो कि इसके अहाता ख्याल में नहीं था। एक फ्लॉप मिलिट्री कमांडर, तो एक कंप्लीटली फ्लॉप मिलिट्री जनरल परवेज़ मुशर्रफ, ये वो आदमी था जो फिर जिसने उल्टा नवाज शरीफ को यानी जेल भेज दिया, खुद जुर्म करके भी फातेह बन गया। और ये था वो आदमी जिसने 9/11 के बाद अमेरिका की सारी टर्म्स इस शख्स ने मानी। जिस आदमी की कैपेबिलिटी ये थी, उसने पाकिस्तान को चलाया, और फिर क्या हाल हुआ पाकिस्तान का, और वो धमाके और वो किलिंग और वो सब कुछ, और वो तारीख का हिस्सा है। लेकिन हमने क्या सीखा उसका, हमने ये सीखा कि वही नवाज शरीफ आज उसी परवेज़ मुशर्रफ के लिए मजबूर हो जाता है कि ट्वीट करे कि ज़ाती दुश्मनी तो मेरी कोई नहीं है, मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। क्या करे वो? ये हमारी कौम है। अब ताकत जो है, यानी आज कहीं मीडिया में ज़ेरे बहस कारगिल आपको कहीं नहीं, ये बोर कर रहा हूं मैं आपको इस वक्त, आप नहीं सुनना चाहते कारगिल की बातें, आपको भी ज़ाहिर है कि दिल कर रहा है चस्का यार, चस्का सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, परवेज़ लाई आ रहा है या नहीं,
حمزہ شہباز, حمزہ ککڑی یا وہ ککڑی پرویز ککڑی, ہمارے چسکے یہ ہیں. تو بھائی ایسے یعنی پھر انیویٹیبل ہو جاتا ہے جب قوم یعنی انڈیا سیلیبریٹ کر رہا ہے اپنی فتح کو, وننگ کو, ہم اپنی شکست کو سیکھنا تو کیا ڈسکس کرنا بھول گئے ہیں, مکمل طور پہ بھول گئے ہوئے ہیں, کہیں زیر بحث نہیں ہے, کوئی دلچسپی نہیں ہے. کیوں آ رہے, کوئی دلچسپی نہیں. اس لیے دلچسپی نہیں ہے کہ جہاں پہ تب طاقت تھی آج بھی وہی ہے. ہم آج تک پرویز مشرف کو سزا نہیں سنا سکے, جنہوں نے سزا سنائی ان کو پاگل قرار دے دیا. حکومت پی ٹی آئی کے وزیروں نے پریس کانفرنس کر کے اس مرحوم جج سیٹھی جو وقار سیٹھی, ان کی زندگی میں ان کو کہا کہ یہ تو پاگل ہو گیا بندہ جو پرویز مشرف کے لیے آئین میں درج ہوئی سزا تجویز کر رہا ہے, پاگل ہو گیا, اس کا دماغ خراب ہو گیا. تو ایسی قوموں کا پھر وہی ہوتا ہے حال جو ہمارا ہے, اور ہمارا مزاج بھی دیکھیے ماشاءاللہ بدلا نہیں ہے, بھولے پڑے. اچھا اب آگے آئیے, ہم بھی بھول جاتے ہیں, آگے چلتے ہیں. بات یہ ہے جی کہ طے کر لیا ہے, طاقت چنگھاڑ رہی ہے, اور طاقت ہزاروں سال کی تاریخ ہے انتقال اقتدار کی. یہ یا تو کسی اصول کے تحت ہوگا, اصول کا مطلب آئین ہے اگر جمہوری آج کی دنیا, یا اصول کا یا وہ ضابطہ ہوگا. ضابطے کا مطلب خاندانی آمریت ہوگی, یا کسی پارٹی کی آمریت ہوگی, کمیونسٹ پارٹی کی یا کسی خاندان کی سعودیہ میں, وہ ضابطے لکھے ہوں گے تو یہ پرامن ہو جائے گا. ورنہ تو بھائی اس کا فیصلہ تلوار بندوق میں کرنا ہے ہزاروں سال. اچھا اب ہمارے ہاں وہی معاملہ ہے, طاقت چنگھاڑ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ ہے کوئی میرے سامنے آئے, ہے کوئی میرے سامنے آئے. یہ وہی طاقت ہے جس کی سرحدوں سے باہر تو کوئی نہیں سنتا. نہ بھارت میں کوئی معاملہ ہے, نہ افغان طالبان میں کوئی دہشت ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. یہ جو کچھ ہے پاکستان کے اندر ہے, سویلینز کے اوپر ہے. تو طاقت چنگھاڑ رہی ہے, آج بھی چنگھاڑ رہی ہے. وہ کہتی ہے کوئی جس کی جرت ہو تو میرے سامنے آئے. یہ فیصلے جو ہو رہے ہیں آپ کے سامنے, 3 بیچ فل بیچ, بچے کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے, لیکن طاقت کہہ رہی ہے کہ ہمت ہے. طاقت کہتی ہے کہ جو میں کہوں وہ آئین ہے, جو میں فرماؤں وہ قانون ہے. تم غلام ہو, غلام رہو گے. کیوں یہ پریٹینڈ کرتے ہو؟ ہم نے تمہیں دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے کیمک فلاج کیا ہوا ہے کہ تم ہمارے برابر کے لوگ ہو, رول آف لا ہے. یہ دنیا کو بتانے کے لیے تم بھی اس کو سیریس لے رہے ہو. تم غلام تھے, تم غلام ہو, تم غلام رہو گے. طاقت یہ چنگھاڑ رہی ہے. کر لو جو کرنا ہے, جو کر سکتے ہو کر لو, کیونکہ تمہارے پاس طاقت نہیں ہے. تو طاقت صرف طاقت کا احترام کرتی ہے. اچھا اب آ جائیں عوامی طاقت. عوامی طاقت کون سی طاقت؟ کوئی ہے ہی نہیں سرے سے. جو قوم مادر ملت اپنی ماں کی توہین پر چپ رہی, نہیں بولی, جو قوم اپنا ملک اس کا چلا گیا, ٹھیک ہے, اس قوم نے رو دھو کے ماتم فارغ. جس قوم نے برداشت کیا ضیاء الحق کو, جس قوم نے برداشت کیا کارگل کے مجرموں کو, جس قوم نے برداشت کیا 9/11 طالبان کی ساری جنگ کو, جو قوم اپنے 80,000 بندے مروا گئی ہے, خاموش ہے. اس قوم نے 2014 دیکھا, اس قوم نے 2018 دیکھا, RTA سسٹم بیٹھتا ہوا دیکھا, عمران خان کا پورا رول دیکھا. اب اس کے سامنے فرح گوگی, بشرا مانے کا حقیقتیں آ چکی ہیں, لیکن وہ قوم کو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں پڑتا. آپ نہیں بات سمجھے؟ یہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے قوم کو اس سے کیا لینا دینا؟ دے ہیو نو انٹرسٹ. کیونکہ یہ موجودہ جو نظام وہ سویلین رہا, جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں, یا وہ ملٹری رہا, دونوں میں عوام کا تو سٹیک ہی نہیں تھا. عوام کا سٹیک نہیں تھا. ہاں جمہوری حکومتوں نے یہ ضرور کیا کہ عوام کے لیے جتنی آپ, یعنی نواز شریف مثال کے طور پہ, یہ جو موٹر ویز بنی ہے اسلام آباد چھوڑ دیں, یہ ملتان اور سی پیک والی, اس نے پاکستان کے فاصلے ختم کر کے یعنی ملا دیا. نواز شریف نے, اس کے پروجیکٹس نے پاکستان کو گویا ملا دیا. اکنامی ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی. ذوالفقار علی بھٹو نے نیوکلیئر دیا, آئین دیا, یہ سب اپنی, آصف زرداری نے 18ویں ترمیم دی, یہ سب اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. یعنی جو کچھ ملا وہ سیاستدانوں نے ہی دیا, لیکن وہ بہت کم تھا. ظاہر ہے بے نظیر انکم سپورٹ, اب اس کو آپ جو مرضی نام بیچ میں بدلیں, غریبوں کے لیے بہت بڑی سپورٹ ہے, لیکن کم ہے. اتنا نہیں دے سکے سیاستدان کہ لوگ اپنی, یعنی آپ یوں کہیے کہ جو تقاضے ہیں طاقت کی جنگ کے تقاضے, جس کے مطابق پھر آپ کو اپنی جان دینے کے لیے آنا پڑتا ہے, اس طرح سے عوام نہیں نکل پائے. یعنی نکلے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ 2-4 لوگ دیوانے, لیکن این میس جسے پاپولر آپ موومنٹ کہتے ہیں, وہ نہیں ابھی تک اپنے حقوق کے لیے کھڑی نہیں ہو پائی سیاستدانوں کے ساتھ. اور اب ذرا کچھ چسکا بازی, یعنی مسالہ بھی ڈال دیں. چسکا بازی یہ ہے جی کہ آصف علی زرداری دبئی میں ہے, فرح گوگی تو دبئی میں ہے ہی ہیں, اور بشرا مانیکا کے حوالے سے خبر ہے کہ وہ یا ان کے بیٹے ابراہیم مانیکا, وہ غالباً ابراہیم مانیکا ان کا نام ہے, وہ دبئی میں ہے. تو چسکا اب یہ ہے کہ دبئی میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی کوئی انگیجمنٹ, کوئی فیوچر کے پنجاب کے حوالے سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ
اس پہ گفتگو اب شروع ہو چکی ہے۔ آصف علی زرداری صاحب اس خواہش کو بتا چکے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں بلاول بھٹو کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ کیو لیگ کو قاتل لیگ کہہ کر پکارتے رہے ہیں جب بے نظیر بھٹو شہید ہوئی ہیں، جس وقت انہوں نے کہا پاکستان کھپے، انہی دنوں قاف لیگ کو انہوں نے قاتل لیگ کہا تھا اور چودھری شجاعت کو منع کر دیا تھا کہ آپ تعزیت کے لیے بھی نہ آئیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بعد چودھری خاندان پہ جو ان کا انفلوئنس ہے وہی شجاعت ہمارے سامنے ہے۔ یہی آصف علی زرداری جو ہیں وہ خود نون لیگ اور نواز شریف وغیرہ کے بارے میں جو کچھ کہتے رہے ہیں ظاہر ہے سب کے حافظے میں ہیں۔ تو اب اس طرح سے اگر دیکھیں تو یقیناً آصف علی زرداری کا لاجیکل جو اب راستہ بنتا ہے، نون لیگ اپنے آپ کو غلط پالیسیز کی وجہ سے، انتشار کی وجہ سے تباہ کر بیٹھی، بہت زیادہ نقصان کر بیٹھی۔ اب یہ آصف علی زرداری کے لیے آئیڈیل ٹائم ہے ہٹ کرنا، اس وقت نون لیگ کو ہٹ کرنا، اس کے حلقہ اثر کو ہٹ کرنا، پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر ہٹ کرنا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ہٹ کرنا، چودھریوں کے ساتھ مل کر ہٹ کرنا، اور ایک دفعہ اس پرابلم کو یعنی زور سے ہٹ کر کے اپنی جگہ بنائی جائے اور پرانا بدلہ اتارا جائے جنرل ضیاء الحق کے دور کا جب پنجاب پیپلز پارٹی کا تھا۔ اس وقت جنرل ضیاء کے ساتھ یعنی طاقت کے ساتھ مسلم لیگ نے پیپلز پارٹی کو پنجاب سے ہٹایا تھا۔ آج وہ ظاہر ہے کہ آصف علی زرداری اس تاریخ سے واقف ہیں۔ تو اب چسکا بازی یہ ہے کہ مسلم لیگ ایک طرف سے ظاہر ہے کہ نون لیگ اپنے انتشار میں ہے اور آگے بھی کچھ ابھی تک واضح لاہ عمل سامنے نہیں آ رہا، تو اس وقت کا فائدہ اٹھا کر آصف علی زرداری اگر کوئی سیاسی چالیں کھیل رہے ہیں تو ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ پالیٹکس ہے، یہ پاور پالیٹکس ہے، اس میں کوئی کسی کو نہیں بخشتا۔ اگر آپ ٹریپ میں آئے تو اپنی مرضی سے آئے تھے، وہ تو ٹریپ میں لانا اگلے کا تو کام ہے۔ تو اگر وہ قاتل لیگ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، نواز شریف کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ان کے خاندان میں وزارت عظمیٰ وزارت اعلیٰ آفر کروا کے ایک واضح تضاد پورے خاندان اور تقسیم پارٹی کو یعنی ایسے لٹرلی چیر پھاڑ دیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب وہ آگے پی ٹی آئی سے کیا پرابلم ہے انہیں؟ عمران خان پنجاب کے ڈاکو کو الائز بنا سکتا ہے، وزارت اعلیٰ کے لیے امیدوار بنا سکتا ہے، تو آصف علی زرداری کو کس نے روکا ہے بھائی؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے مسئلہ، یہ ہے چسکا، یہی پاور گیم ہوتی ہے، یہی پاور گیم ہوتی ہے، اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ تو وی لوگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ اب یہ نون لیگ کا کام ہے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے اس انتشار سے نکلے اور یہ دیکھ لے کہ چاروں طرف سے گد آ گئے ہیں، عقاب آ رہے ہیں، جھپٹ رہے ہیں، فوری طور پر کلیئر کرے لیڈرشپ کس کے پاس ہے، اس انتشار کو ختم کرے۔ یہ ڈرامے بازی کرنے کا وقت نہیں ہے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، نو، کرولیٹیز اور پرابلمز آ چکی ہوئی ہیں سامنے، کٹ ٹو سائز، اس کو یعنی ری شیپ کریں۔ لیڈرشپ کون ہے؟ مریم نواز، نواز شریف، مریم نواز، باقی ان کی صحابدید پر چھوڑ دیں، جس کو وہ چاہتے ہیں اپنا ساتھی بنائیں، جس کو نہیں چاہتے نہ ساتھی بنائیں، جس نے ساتھ دینا ہے چلے، جس نے نہیں دینا گھر بیٹھ جائے، گھر بیٹھ جائے۔ اب آپ کی لڑائی کا وقت آ گیا، آپ نے لڑائی کے لیے جانا ہے، اگلے حملہ آور ہو چکے ہوئے ہیں، وہ انتظار نہیں کر رہے، ان کو انتشار ہی چاہیے، وہ حملہ آور ہو چکے ہوئے ہیں۔ اتحاد پیدا کیجئے، جو اتحاد میں ڈسپلن میں نہیں آتا جان چھڑائیں اس سے۔ ایسا آدمی جو تذبذب کا شکار ہے وہ تو آپ کو مروا دے گا، تو یہ قیادت کا فرض ہے کہ وہ تذبذب کے شکار ہر آدمی سے جان چھڑائے اور کلیئر ایجنڈا لے کے جدوجہد کا پھر نکلے سامنے، تو پھر سروائیول ہے۔ ورنہ وہی بات جو نجم سیٹھی صاحب ہمارے استاد ہیں، میں کل دیکھ رہا تھا اپنے پروگرام میں، انہوں نے بھی ورنہ میں یہی کہا تھا کہ اس کی داستان تک نہیں ہوگی، داستانوں میں ختم ہو جائے گا سارا، یہ بڑی جلدی ہوگا، یہ کوئی لمبا نہیں ہے، یہ اگلے 5-6 مہینے 1 سال بہت جیسا کچھ طے کر دیں گے۔ لہٰذا اب یہ نون لیگ کی قیادت کا فرض ہے کہ وہ اس ٹربل، اس چیلنج سے اب کیسے نکلتی ہے۔ اس دعا پہ ویلو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے سارے ہمسایوں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے۔ آپ سے اگلے ویلو کی ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔